ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آپ کے نزدیک پاکستان میں استاد کو اس کا اصل مقام اور مرتبہ کیوں نہیں مل رہا اور کس طرح اس کو دیا جا سکتے؟ تو آپ کے ذہن میں جو ایک یا دو تجاویز ہو وہ سامنے رکھ دیجیے. جی بی بی. میرا نام سمیرا کوثر ہے اور میں گلگت بلتستان سکردو سے بلانگ کرتی ہوں. میں ایز اے فیمیل بھی بتاؤں گی کہ اس معاشرے میں ایز اے فیمیل ٹیچرز کو کیا سہولیات دیتے ہیں گورنمنٹ. ایون وہ اپنے انفینٹ بچوں کو بھی اسکول میں نہیں لے جا سکتی ہے، جبکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جہاں پہ خواتین ٹیچرز زیادہ ہو وہاں پہ پیرنٹس زیادہ ترجیح دیتے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے. تو فیمیلز ٹیچرز کو کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ فاٹا کا جو نمائندہ تھا. جی. میں خان مالک خان مسعود فاٹا ٹیچر ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ مخاطب ہوں. استاد جو معاشرے میں ہیں، خاص کر فاٹا میں تو استاد کا بالکل کوئی عزت نہیں ہے اور فاٹا کے ساتھ ستیلی ماں کی سلوک کیا جا رہا ہے. وہاں کا آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، بورڈوں کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ فاٹا ہی کا بچہ فرسٹ آ رہا ہے، جو کہ ڈی خان سے بھی اس کا وہ ملتا ہے، پشاور سے بھی ملتا ہے. لیکن فاٹا میں جو تعلیمی بورڈز ہیں اس میں فاٹا کے اساتذہ کو حصہ نہیں دیا جاتا، ایڈمنسٹریشن لیول پہ حصہ نہیں دیا جاتا. جی. آزاد کشمیر. حمید اللہ زرسوان جی ٹی اے کوئٹہ کا چیئرمین ہوں. معیاری تعلیم اور استاد کے احترام اس وقت تک ممکن نہیں بنایا جا سکتا جب تک پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ نہ ہو. طبقاتی نظام تعلیم جو ہے اس نے ہمارے سرکاری اسکولوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج جہاں بھی بحث کی جاتی ہے تو استاد ہی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جب تک بیوروکریٹس، سیاستدان اور جیم سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی جرنلسٹ، جج اور جرنیل وغیرہ، یہ جب تک اپنے بچوں کو سرکاری تعلیم میں داخلہ نہیں دلوائیں گے تب تک ہمارا نظام صحیح نہیں ہو سکتا. جی. میرا نام محمد اکرم ہے اور میں گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 2 گلزار میں بطور پی ایس ٹی ٹیچر گزشتہ 24 سال سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ہمارا المیہ یہ ہے پنجاب کے اندر کہ یہاں پرائمری ٹیچر کے لیے تعلیم تو ایم اے ایم ایس سی کر دی گئی ہے لیکن اس کے لیے اسکیل 9 ہی رکھا گیا ہے، جبکہ ایس ایس ٹی اور ای ایس ٹی کے لیے بھی تعلیم یہی ہے، ان کے لیے بتدریج 16واں اور 14واں اسکیل رکھا گیا ہے. دوسرا المیہ پرائمری اسکولوں کا یہ ہے کہ وہاں کوئی خاک روب تعینات نہیں ہے مردانہ اسکولوں کے اندر. مجھے جناب سلیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے بچے کو صبح 4 سال کی عمر میں جھاڑو دے کر صفائی کے لیے بھیجیں گے؟ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تیسری پوزیشن تھی میری یونیورسٹی میں. آخر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ایک جگہ پہ ٹیچر بھرتی کر دیا گیا؟ خدا کی قسم آج بھی استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، استاد کے مسائل کو کوئی نہیں سمجھ رہا. بلے شاہ نے فرمایا تھا 5 ارکان اسلام دے تے 6 ماہ بلیا ٹک دار روٹی تے جے 6 ماہ نہ ہوئے تے 5 جاندے مک. اگر انسان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ کہاں سے اپنے اخراجات پورے کرے گا؟ استاد کیا کرے؟ ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، تعلیمی اداروں کو وہ نجکاری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ کے بیٹے نے ٹیچر بھرتی نہیں ہونا، ایم پی اے کے بچے نے نہیں ہونا، ہم غریبوں کے بچوں نے ہونا ہے. 5 لاکھ تعداد تھی پنجاب کے اندر، آج ٹیچر کی اسامیاں 3 لاکھ رہ گئی ہیں. یہ ڈاؤن سائزنگ جو کی جا رہی ہے، کل ہمارے بچے کم از کم ٹیچر تو ہو سکیں، یہ بھی ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو میں اگر یہ اتنا بڑا مقام دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، میں استعفیٰ دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو ٹیچر بھرتی کر کے دکھائیں، پھر دیکھیں اس کے کیا مسئلہ. بہت شکریہ. آزاد کشمیر. سید نذیر حسین میرا نام ہے، آزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کا صدر ہوں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب کہ جب تک اس ملک کے اندر نصاب تعلیم ایک نہیں ہوگا، نظام تعلیم ایک نہیں ہوگا، مواقع تعلیم کے سارے لوگوں کو ایک جیسے نہیں ہوں گے، یہ ملت نہیں رہے گی، یہ بیڑوں کا بکریوں کو گلا رہے گا. جس کی طرف جس کو کوئی جھانکے گا وہ اس طرف چلا جائے گا. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے جناب سلیم صافی صاحب، اللہ کا شکر ہے آزاد کشمیر کے اندر استاد باعزت ہے. میں نے اپنے وزیر تعلیم سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم جزا نہیں مانگتے، ہم سزا مانگتے ہیں. جناب سلیم صافی صاحب یہ غور طلب بات ہے. ٹیچر کی جزا اس کا معاشرہ، اور آج بھی الحمدللہ ٹیچر کو پورا معاشرہ عزت دے رہا ہے.
سسٹم کی خرابی ہے. جو جس طرف چاہے چلا جائے, جب تک ہمارے نظام تعلیم کو سیاست سے پاک نہیں کیا جائے گا, میرٹ پر استاد کی تقرری نہیں ہوگی, میرٹ پر تبادلہ جات نہیں ہوں گے, میرٹ پر ہمارے حکمران جو ہمارا محکمے کے افسر وہ نہیں لگیں گے, یہ خرابی اسی طرح رہے گی. بہت بہت شکریہ جی. اندرونی سندھ سے کوئی؟ میرا نام سید راشد حسین شاہ اور میرا تعلق گسٹا سندھ سے ہے. ہمیں وہ بچے پڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں جو مزدور کا بیٹا ہوتا ہے, جو کسان کا بیٹا ہوتا ہے, اور یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی جتنے بھی بچے باہر گلیوں میں گھوم رہے ہیں ان سب کو سرکاری اسکول میں بھر دو. اور جبکہ ہمارے وہ پرائیویٹ جو اسکول ہوتے ہیں وہ ان کی ٹیسٹ لے کر اور گنے چنے بچے اپنے ادارے میں بھرتی کرتے ہیں جن کو پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. جو ادارے بنائے جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر, میں اپنے صوبے کی بات کروں گا, اس میں خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ وہاں کا سیاستدان یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی کی پولنگ اسٹیشن کے لیے فلاں گاؤں میں ایک بلڈنگ دے دی جائے, بھلے وہاں وہ فیزیبل ہو یا نہ ہو, اور وہاں کا جو اس کا کیا کہتے ہیں وہ خاص بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بلڈنگ مجھے اپنے اوتاق کے لیے ملے. وہاں استاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور وہ بلیم جو لگتا ہے وہ پورا استاد پر لگتا ہے. اس لیے ہمارے ملک کی استاد نے, اسپیشلی ہمارے صوبے کے استاد نے اپنی محنت کی ہے اور اس کی ریسپیکٹ ہے. صرف اس طبقے کو ریسپیکٹ نہیں کرنی آتی جس کے پاس پاور ہے, جو رولنگ کلاس ہے. جی بہت شکریہ. کراچی یا حیدرآباد جو شہری سندھ سے کوئی صاحب؟ میرا نام اقبال پنور ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی جو حشر ہے یہ پولیٹیسائز اس کو کیا گیا ہے, اور سب سے بڑی جو اس وقت ہمارا انٹرسٹ جو ہمارے سیاستدانوں کا ہے, یہ باعث سے جو بڑی بڑی فنڈنگ آتی ہے, اربوں ڈالر جو آتے ہیں, ان کی نظریں صرف اس پہ ہیں. اور ایک ہمارے ہاں دوسرے صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو چیز چل رہی ہے, وہاں پہ کچھ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اسکول ایڈاپشن کے نام پر پبلک سیکٹر کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اسکول ہیں, ان کو وہ گود لے رہے ہیں. جی بلوچستان کے ایک ڈسٹرکٹ ضلع لولائی جسے کہا جاتا ہے, تقریباً 1 مہینے سے وہاں پہ اساتذہ 15 نکاتی ڈیمانڈ پیش کر کے احتجاج پر ہیں. میرے خیال میں جناب مشیر صاحب کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے, اگر پتہ ہوتا لازمی 1 مہینے میں یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. ٹھیک. خیبر پختونخوا سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے ٹیچر یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ پی کے آزاد کشمیر کے دوسرے صوبوں سے. اب سندھ والے سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہے جی کہ ہم 19 سکیل میں پہنچ گئے, بلوچستان والا کہتے ہیں SST ہم 20 میں پہنچ گئے, جبکہ PK میں ہمیں وہ ٹائم سکیل ابھی تک نہیں ملا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پے کمیشن نے جو رکریزی کے ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین نے محنت کر کے پے کمیشن میں سفارشات مرتب کی تھی, ان سفارشات کو اوپن بھی کیا جائے, نافذ بھی کیا جائے, اور چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور بلتستان کے اندر یکساں اساتذہ کی ترقی کا, ان کی مراعات کا اور ان کا سٹرکچر کا یکساں اعلان کیا جائے. ایک سوال کہ کیا سب کو یکساں کرنے کے لیے کیا آپ لوگ یہاں پہ سب اپنی اپنی تنظیموں کو ختم کر کے ملکی سطح پہ ایک تنظیم بنانے کو تیار ہے اساتذہ کی؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. 1 منٹ, میرے پاس ایک چٹ آئی ہوئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ میں نے سٹیج پہ جو ٹیچرز کی نمائندگی کے لیے ایسوسیشن کے عہدیدار کو بٹھایا ہوا ہے وہ خود ریٹائرڈ ہے اور سرونگ نہیں ہے. وہ چٹ کس نے بھیجی ہے اور اس میں وہ کون ہے؟ ٹیچر میں پہلی خوبی اخلاقی جرت کی ہونی چاہیے. راجہ شاہد مبارک میرا نام ہے اور ڈسٹرکٹ پنڈی کا پنجاب ٹیچرز یونین کا پریزیڈنٹ ہوں. چٹ سلیم صافی صاحب میں نے بھیجی ہے. ہمارے بہت سے نمائندے یہاں لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ نے ہمارے ایک ایسے نمائندے کو وہاں پہ بٹھا لیا جو ریٹائر ہے, میں سرعام کہتا ہوں, اور انہوں نے کوئی بھی ایسا ایشو جو ہمارا برننگ ایشو ہے آج کل ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہمارے اوپر بن رہی ہے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اور جو ہماری اساتذہ سے ایکسٹرا ڈیوٹیاں پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یہ کن کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, میرا خیال اللہ بخش کیسر نام ہے ان کا یا کیا نام ہے مجھے ان کا. جی آپ کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ آپ خود سروس سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ اساتذہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں میں 7 جی خاموشی پلیز, پلیز خاموشی.
آپ کا سوال ہم نے سنا، اب ہماری بھی سن لیں۔ آئین پنجاب ٹیچر یونین جو ہے نا، اس میں 6 ماہ تک ریٹائرڈ آدمی جو ہے وہ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور میں 7 اگست کو ریٹائر ہوا ہوں، میرے پاس شناختی کارڈ ہے، 8/8/53 میری تاریخ پیدائش ہے، اس لحاظ سے میں 6 ماہ میرا ٹائم ہے، 6 ماہ کے اندر میں نے الیکشن کرا دینے۔ ایک بات ٹھیک۔ اب دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ کے پاس میرا کارڈ ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے خلاف ہمارا نقطہ نظر سنیں۔ جی انہوں نے یہ چیک مجھے دیا ہے۔ اساتذہ کے حقوق و فرائض پر بھی ہماری بات سنیں، یہ میں نے آپ سے لکھ کر دیا، میرے کارڈ پہ لکھی۔ اچھا ہم آخری حصے میں ہے تو مناف صاحب تجاویز 2-3 موٹی موٹی تجاویز۔ جو بنیادی چیز ہے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کیا جائے، اس کے بعد یہ پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پورے پاکستان میں محکمہ تعلیم سے سیاسی مداخلت جو ہے وہ ختم کی جائے، اساتذہ میرٹ کی بنیادوں پہ آئیں اور پھر ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ دونوں ہونے چاہیے، جو اچھا کام کرے اس کو جزا ملے۔ ایجوکیشن سے جو پولیٹکس ہے اس کو الگ کر دیا جائے اور ایک یونیفارم پالیسی ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی سنا پاکستان کے ہر صوبے میں ٹیچرز کے اسکیل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ وہاں 20 گریڈ ہے، یہاں 18 کیوں ہے، تو یہ پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہونا چاہیے۔ اور ٹیچر کا کام ہے پڑھانا، ٹیچر سے جو لیا جاتا ہے پولیو کی ڈیوٹی کا کام، ووٹر لسٹ کی کریکشن کا کام، الیکشن ڈیوٹی، سینسس ورک کے ووٹر لسٹ کی کریکشن، یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے۔ یہ ٹیچر کو یہ جو سردار صاحب بہت ساری چیزیں آپ کے لیے جمع ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ اختصار سے ان سب کو رسپونڈ کریں۔ میرے خیال میں دنیا کی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں پولیٹیکل سسٹم کا انوالومنٹ نہ ہو اور وہ چلے۔ البتہ غلط انٹرفیرنس پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں، پالیسیز میں، ٹیچرز کے لگانے میں، اسکول کے بنانے میں، اور ان غلط کاموں کو جس میں گوسٹ ٹیچرز بھی شامل ہیں، گوسٹ اسکولز بھی شامل ہیں، ان تمام چیزوں کا اگر دور نہ کریں تو شاید ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اگر ہم 2 مختلف پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ٹیچرز اور گورنمنٹ ایجوکیشن پالیسی کو ایک طرف ہم کھینچنے لگے اور ایک طرف وہ کھینچنے لگے تو شاید یہ سسٹم کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ایک سب سے بڑی بات جو ہم لوگوں نے کرنی ہے کہ ٹیچرز سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈائریکٹلی ان کی روٹی روزی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لگی ہوئی ہے، ان کے بچوں کی روزی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ بچے اور والدین ہیں، جو بچوں کو اسکولوں میں بھجواتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جب تک اسکول کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا، پبلک سیکٹر اسکولوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کے ساتھ پیرل اسکول متواتر چلتے رہیں گے، ایک ہی ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ گیپ ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سردار صاحب ایک بات یہ یہاں پہ سامنے آ گئی کہ جو رولنگ کلاس ہے ان کے بچے خود ان اسکولوں میں نہیں پڑھتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، بیوروکریٹ، سیکٹری ان کو پابند کیا جائے کہ ان کے بیٹے سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھیں گے؟ شاید اگر آپ کسی کو اس طرح پابند کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس میں بہت ساری آزادیاں سلف ہوں گی، لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم پبلک سیکٹر کے اسکولوں کو بہتر کریں، جس میں گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ بھی شامل ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہو، اس کا نصاب بھی ہم صحیح کر سکیں اور ٹیچرز کو بھی ہم آن بورڈ لے لیں، ان کو وہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کے جائز اعتراضات ہیں، ان کو ہم ٹھیک کر لیں، دور کر لیں، تو میرے خیال میں ایک ایسا سسٹم ہم بنا سکتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچے کو اسی اسکول میں بیچنے کی کوشش کروں گا جس میں ایک غریب بچے کا۔ علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جن مسائل کا انہوں نے ذکر کر دیا یہ بھی حل ہوں اور استاد کو اس کا اصل مقام اور مرتبہ بھی ملے؟ پہلی بات اس میں اساتذہ کے حوالے سے یہ عرض کروں گا
کہ استاد نظریہ ضرورت اور حصول روزگار اور معاش کے لیے نہ بنا جائے، بلکہ استاد وہی بنے جو معلم اور مربی بننا چاہتا ہے، اور جو تعلیم کے ساتھ جنوں اور عشق رکھتا ہے وہی وہ اس میدان کے اندر آئے، تاکہ اسے پھر یہ مسائل کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے سکیں۔ ٹھیک، خورشید ندیم صاحب۔ وہ جو کہا گیا نا کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، جب سارا جسم زخم زخم ہو تو آپ کہاں کہاں مرہم رکھیں گے؟ تو سب سے پہلے تو حکومت کو اس کو اپنی پہلی ترجیح بنانی چاہیے بنیادی تعلیم کو، جو میٹرک تک ہے۔ اس تعلیم کو پہلی ترجیح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اساتذہ کو بھی وہ مراعات دیں، ان کے مسائل کو حل کریں، تاکہ جو لوگ مشنری جذبے کے تحت آنا چاہیں وہی اس میں آئیں، میرٹ ہو ان کے انتخاب میں بھی، اور ان کی مراعات میں، ان کی تنخواہوں میں بھی باقیوں سے سبقت ہو، باقیوں سے بہتر ہو۔ پھر دوسری تجویز جو آپ دے رہے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ کم از کم اگر سارے سرکاری محکمے نہیں تو محکمہ تعلیم کو ضرور پابند کر دینا چاہیے کہ صوبے کے وزیر تعلیم سے لے کر ایک ADI تک یا نیچے کی سطح پر جو تعلیمی انتظام سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو لازماً سرکاری تعلیمی اداروں میں بھیجیں۔ اور تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو تجربہ کیا گیا کہ تعلیم کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا، میرا خیال ہے اس کے نتائج یہاں کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت اچھے نہیں نکلے، نہ قومی وحدت کے لیے نہ تعلیم کے لیے۔ اس لیے میری یہ تجویز ہوگی کہ تعلیم کو دوبارہ وفاق کے سپرد کیا جائے اور تعلیمی نظام کو قومی سطح پر نظریاتی سطح پر بھی اس میں مرتب ایک کیا یہ جائے۔ مطالبہ پہلے بھی کیا جاتا تھا، اب بھی کہ بھائی مادری زبانوں میں دلوا دی جائے، تو اب ظاہری بات ہے کہ صوبوں کی سطح پہ تو مادری زبانوں کو پڑھانے یا اس کو ذریعہ تعلیم بنانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن مرکزی سطح پہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اس کے حق میں ہوں، بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے اور اس ملک کی ساری زبانوں کو ایک یکساں عزت و احترام ملنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے، اپنے کلچر کے ساتھ وابستگی بھی تبھی ممکن ہے جب آپ کی بنیادی تعلیم آپ کی مادری زبان میں ہو۔ اس کے لیے اہتمام کیا جا سکتا ہے، جیسے صوبے کی سطح پہ آپ ذرا مرکز صوبوں پہ بھی تو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مرکز صرف کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے انتظامی سطح پہ، اور صوبوں کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ صوبوں، ظاہر پہلے بھی محکمہ تعلیم صوبوں میں ہوتا تھا جب تعلیم مرکز کے پاس ہوتی تھی، تو ایک کوارڈینیشن کی جا سکتی ہے مرکز اور صوبوں کے ساتھ، جس کے تحت بنیادی کم از کم پرائمری تعلیم جو ہو وہ مادری زبان میں ہو اور اپنی علاقائی زبانوں میں ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کا جو مہمان یہاں سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ اساتذہ کرام جو کہ ملک بھر سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پروگرام میں۔ آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔